حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ طبیعت مطمئن ہو تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام کی کم از کم ایک بار تلاوت ضرور فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد ہم سب کی نگاہوں کا مرکز میرے محبوب و محترم حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد احمد نقشبندی صاحب دامہ اقبالہ تمام معززین اور ذکر خیر کی اس مقدس تقریب میں قرب و جوار سے تشریف لانے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ محمد مختار احمد قادری صاحب نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اس بار بھی اپنے محبوب کی بزم کو خوبصورت سجایا۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ نے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا جو قانون وضع فرمایا ہے وہ اسلام ہے۔ جیسے نیت، قیام، رکوع، قومہ، جلسہ اور سجدہ کے ملنے سے نماز بنتی ہے، بالکل اسی طرح شریعت، طریقت اور حقیقت کے ملنے سے اسلام بنتا ہے۔ یہ ساری منازل طے کرتا کرتا انسان جب مقام عشق پر پہنچتا ہے
منازل طریقت، منازل شریعت اور منازل حقیقت طے کرتے کرتے جب کوئی بھی انسان مقام عشق پر پہنچتا ہے تو وہاں خالق خود بندے سے رابطہ کر لیتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ شریعت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور عشق بھی اللہ کی طرف سے، مگر دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ شریعت میں بندہ رب سے مانگتا ہے، مولا گھر نہیں ہے گھر دے دے، زر نہیں ہے زر دے دے، رزق نہیں ہے رزق دے دے، اولاد نہیں ہے اولاد دے دے۔ شریعت میں بندہ رب سے مانگتا ہے، جبکہ عشق میں رب بندے سے مانگتا ہے۔ عشق میں اللہ فرماتا ہے مجھے گھر بھی دے، مجھے زر بھی دے، اپنی اولاد بھی دے، یہ سب کچھ قربان کر کے جب صرف ایک جان بچتی ہے تو عاشق عرض کرتا ہے مولا سب کچھ تو قربان کر دیا، اب ایک جان بچی ہے، حکم ہو تو اسے بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دو۔ اقبال کا فلسفہ عشق بھی یہی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، فرمایا حرم کی داستان سادہ تو ہے مگر بے رنگ نہیں ہے، خون کے رنگ سے رنگی ہوئی۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اقبال فرماتے ہیں اگر کسی نے عشق کی ابتدا دیکھنی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے، اور اگر کسی نے عشق الہیہ کی انتہا دیکھنی ہو تو محمد کے بیٹے حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ ایک مصطفیٰ کی اصل ہے اور دوسری مصطفیٰ کی نسل ہے۔ اگر آپ ویسے مجھے بول کر اجازت دے دیں تو ہم 10 منٹ میں یہ نہ دیکھ لیں کہ عشق چلا کہاں سے تھا اور عشق پہنچا کہاں تک، چونکہ ایام ہیں سرکار خلیل کے، تو اقبال کے فلسفہ عشق کے مطابق یاد رکھیں یہ 2 شخصیات ایسی ہیں تاریخ میں جنہوں نے اللہ سے عشق بالجہر کیا۔ عشق خفی بھی ہوتا ہے، چپ کر کے خاموشی سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہنا، اور عشق بالجہر کا معنی یہ ہے کہ یہ شخصیات جنہوں نے میدان میں آ کر ڈنکے کی چوٹ پر اپنے اللہ سے وارفتگی کا اظہار کیا، خود آیات قرآنی اس پر شاہد اور گواہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، صرف 10 منٹ، اس کے بعد پھر آپ کے ذوق کی بات بھی کرتے ہیں۔ فرمایا میرے حبیب ذرا یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ابراہیم کو مبتلا کیا بکلمات، کچھ آزمائشیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جن امتحانوں میں آپ کے رب نے ابراہیم کو مبتلا کیا، تو مولا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، حبیب
ابراہیم اپنے رب کے ساتھ ان آزمائشوں پر پورا بھی اترا. اس بات پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہاں بندے بندوں سے پورا نہیں اتر سکتے، لوگ لوگوں سے پورا نہیں اترتے. کیا خوبصورت شخصیت ہے جناب ابراہیم کی، جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے ابراہیم مجھ رب کے ساتھ پورا اترا ہے. بے کلمات کو تھوڑا سا کھولتے ہیں، وہ عشق کے امتحان کون سے تھے، وہ آزمائشیں کون سی تھیں جن میں سرکار خلیل کو مبتلا کیا گیا، اور اللہ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، میرے عاشق نے ان آزمائشوں کو پورا بھی کر دیا. سب سے پہلی آزمائش اور سب سے پہلا امتحان، فرمایا میرے عاشق تیار ہو، مولا تیار. فرمایا پھر عشق کا پہلا امتحان یہ ہے وطن چھوڑ. اور یہ ہم سب جانتے ہیں ابراہیم کا وطن مکہ نہیں تھا. بولیے مکہ نہیں تھا. سرکار خلیل کا وطن مکہ مکرمہ نہیں تھا. آپ کا وطن تھا بابل. بابل و نینوا، ایک تاریخی حقیقت بھی عرض کرتا چلو. 4500 سال پہلے بابل اس خطہ زمین کو کہا جاتا تھا جس خطہ زمین کا آج نام کربلا ہے. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اور دیکھیے ابراہیم عشق کا امتحان دینے کے لیے کربلا سے مکہ آئے، اور حسین عشق کا امتحان دینے کے لیے مکہ سے کربلا. میرے عاشق وطن چھوڑیے. کرب جو صاحبان علم ہے، کرب عبرانی زبان میں کہتے ہیں محلے کو، علاقے کو، بستی کو، ٹاؤن کو، قصبے کو. جناب خلیل کے زمانے میں ہر مذہب کے لوگوں نے اپنی اپنی بستی کا نام اپنے عقیدے کے مطابق رکھا ہوا تھا. جو سورج کو پوجتے تھے ان کے محلے کا نام تھا کرب الشمس. چاند کے پجاریوں نے اپنے محلے کا نام رکھا ہوا تھا کرب القمر، چاند والوں کی بستی. ستاروں کی عبادت کرنے والوں نے اپنے محلے کا، اپنی بستی کا نام رکھا ہوا تھا کرب النجوم. بت پرستوں نے اپنے محلے کا نام رکھا تھا کرب الاسنام. اور بنو عدنان جناب ابراہیم کا خاندان اور قبیلہ جو کہ موحدین تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کے محلے کا، ان کی بستی کا نام تھا کرب اللہ. جو سننے اور سیکھنے کی طبیعت رکھتے ہیں. سرکار خلیل کی بستی کا نام کیا تھا؟ بولیے جو آسانی سے بول سکتے ہیں. نام کیا تھا؟ کرب اللہ، اللہ والوں کی بستی، کرب اللہ. اب الفاظ کا یہ خاصہ ہے کہ لفظ جب زمانے اور علاقے کی سرحدیں طے کرتے تو ان کا تلفظ بدل جاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا ہماری پنجابی زبان کا ایک لفظ ہے کھوکھا. آپ سب جانتے ہو کھوکھا پنجابی زبان کا لفظ. یہ اصل میں نہ تو پنجابی زبان کا لفظ ہے اور نہ ہی یہ اصل میں لفظ ہے کھوکھا. یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں کہا جاتا ہے خوخا. کیا کہتے ہیں؟ خوخا. یہ کووڈ سے پہلے تک 2018 میں جب میری حاضری ہوئی حرمین شریفین میں، کووڈ سے پہلے تک مدینہ منورہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر لکھا ہوا تھا خوخا صدیق اکبر. اچھا لفظ تو تھا خوخا
اور تھا بھی عربی کا لفظ، مگر یہ لفظ جب خطہ حجاز سے سفر کر کے سمندر پار ہم پنجابیوں کے ہتھے چڑھا تو لفظ تو تھا خوخا، مگر جب یہ 4,500 کلومیٹر کر کے 3,000 میل کی مسافت پہ جب ہمارے پاس آیا تو ہم نے خوخا کو کر دیا کھوکھا۔ یہ الفاظ کا خاصہ ہے، جب یہ مسافت طے کرتے ہیں زمانے کی، شہروں کی، سرحدوں کی، علاقوں کی، تو ان کا تلفظ بدل جاتا ہے۔ اب یہ جملہ دیکھیے جو اہل زبان لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ محلے کا نام تو تھا کرب اللہ، اللہ والوں کا محلہ، اللہ والوں کی بستی۔ اس لفظ نے جب 4,500 سال کا سفر طے کیا اور بابل سے پہنچے خطہ حجاز میں تو کرب اللہ سے بن گیا کربلا۔ اب پھر سے اس جملے کا لطف اور حظ اٹھائیں۔ یہ عشق کا امتحان دینے کے لیے جناب خلیل کربلا سے مکہ آئے تھے اور حسین امتحان عشق دینے کے لیے مکہ سے کربلا، پہلا امتحان تھا۔ میرے عاشق وطن چھوڑیے، عاشق نے چھوڑ دیا، اکیلے نہیں جانا۔ مولا پھر فرمایا اپنی اہلیہ کو بھی لے جائیں اور اس چھوٹے معصوم بچے کو بھی لے جائیں، کالے پہاڑوں کی بستی میں جا کے چھوڑا۔ واقعہ آپ نے 20 بار سنا ہے، وہی بات دہراؤں گا نہیں، بس ایک اشارہ کر کے پھر آگے چلا جاؤں۔ مولا میں نے تو وہ جگہ دیکھ نہیں رکھی۔ فرمایا جبریل آئیں گے، جبریل آئے، ایک سواری پر جبریل ہے، پچھلی سواری پر آپ ہیں۔ 40 دن کا سفر طے کرتے کرتے جب بابل سے مکہ کے کالے پہاڑ نظر آئے تو جبریل نے کہا حضور یہاں چھوڑنا، یہاں چھوڑنا۔ یاد رکھنا جب جناب خلیل کو خود آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کی زبان پاک پر صرف ایک فرمان تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ کہہ کے کود گئے۔ لیکن جب اہلیہ اور بچے کو وہاں بیابان میں چھوڑنے کی بات آئی تو نبی اگر نبی ہوتا ہے تو نبی انسان بھی تو ہوتا ہے، انسانی جذبات بھی تو نبی کی شخصیت کے ساتھ جڑے ہوتے۔ بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا یہاں تو نہ پانی ہے، نہ آبادی ہے، نہ سایہ ہے، یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤ؟ کہا گیا حضور آپ کے اللہ کا حکم، یہی چھوڑ دیا۔ چھوڑ دیا، کہیں سے کوئی ٹہنیاں لے لیں، کہیں سے کوئی لکڑیاں لے لیں، کہیں سے کوئی پتے لے لیے۔ اب خدا جانے اس ماحول میں آپ نے ایک چھپر بنایا، چھپر سائے کے لیے، اس چھپر پر بھی ہماری عزتیں قربان ہو جائیں۔ وہ چھپر آپ نے اس جگہ پر تعمیر فرمایا جہاں آج بیت اللہ المشرفہ بنا ہوا۔ اہلیہ محترمہ کو، شہزادے کو وہاں بٹھا کر 3 میل سرکار خلیل وادی قدئی کی جانب چلتے گئے، چلتے گئے، چلتے گئے۔ پیچھے سیدہ ہاجرہ بھی آ رہی ہیں اور سوال ایک ہی پوچھ رہی ہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مگر آپ چلتے رہے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ شریعت اور عشق کا فرق دیکھیے، چلتے رہے 3 میل تک، اماں جی بھی پیچھے چلتی رہی۔ جب 3 میل ہوا تو آپ نے ایسے دامن کرم تھام لیا سرکار خلیل کا اور قدر شدت کے ساتھ یہ تقاضا کیا، سوال کیا کہ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں خاتون ہوں، عمر میں بڑی ہوں، کچھ عرصہ زندہ رہ لوں گی، یہ بچہ ہے، معصوم ہے، مر جائے گا۔ آپ نے اپنا دامن چھڑوایا اور صرف ایک جملہ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا، انہوں نے کہا میں تو رہ لوں گی، یہ مر جائے گا۔ سرکار خلیل فرمانے لگے یہ نفع اور گھاٹے شریعت میں دیکھے جاتے ہیں، عشق میں نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ چھوڑ کے چلے گئے، چھوڑ گئے۔ بے کلمات کو ہم کھول رہے ہیں، تفسیر قرآن دیکھیں۔ ایک دوسرا امتحان بھی آ گیا، فرمایا میرے عاشق تیار ہو؟ مولا تیار ہو۔ فرمایا اچھا پھر جائیے ذرا نمرود کے دربار میں۔ مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا نمرود کے دربار میں اس وقت جائیے جب اس کا غصہ بام عروج پر ہو اور وہ حکم دینے کر لوگوں کی گردنیں کٹوا رہا ہو،
اس کیفیت میں آپ نے نمرود کے دربار میں جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا ہے تو بھی جھوٹا ہے، تیری خدائی بھی جھوٹی ہے، تجھ پر بھی لعنت ہو، تیری خدائی پر بھی لعنت ہو۔ مولا یہ امتحان ہے؟ فرمایا نہیں، امتحان یہ ہے کہ نمرود پر لعنت کرتے ہوئے آپ کے دل کی دھڑکن تیز نہ ہونے پائے۔ عاشق تھا تو چلا گیا نمرود کے دربار میں، غصہ باب عروج پر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے نمرود صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لوگ اسے باقاعدہ سجدہ کرتے تھے۔ یعنی آپ اس کی اتھارٹی چیک کریں نمرود کی۔ سرکار خلیل گئے، بلکہ یوں کہوں کہ یہ عاشق گیا نمرود کے دربار میں، یہ عشق کی ابتدا ہے۔ اور بڑے دربار میں جا کر نمرود سے کہنے لگے تو بھی جھوٹا ہے، تیری خدائی بھی جھوٹی ہے، تو بھی قابل لعنت ہے، تیری خدائی بھی قابل لعنت ہے۔ ابراہیم سچا ہے، ابراہیم کا خدا سچا۔ اس کے چیلے چلٹے ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کر آپ کو تکلیف دینے کے لیے بھاگے۔ جب قریب آئے تو نمرود جو کہ سمجھدار بھی تھا، اس نے لوگوں کو روکا کہ ذرا ٹھہرے، مجھے ابراہیم سے ایک بات پوچھ رہے ہیں۔ کہنے لگا ابراہیم آج سے پہلے میں اور آپ گلی میں 20 بار ملے، آپ مجھے دیکھ کے گزر جاتے ہیں، میں آپ کو دیکھ کے گزر جاتا ہوں۔ نمرود کہنے لگا اگر میں جھوٹا ہوں تو آج کا نہیں ہوں، بہت پہلے کا ہوں، اور اگر میں لعنت کے مستحق اور قابل ہوں تو بھی آج کا نہیں ہوں، بہت پہلے کا ہوں۔ آپ چاہتے تو کسی گلی میں، کسی محلے میں، کسی موڑ پر بھی مجھ پر لعنت کر سکتے تھے، لیکن آج یہاں میرے گھر میں آ کر، میرے سامنے کھڑے ہو کر اور میرے اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ پر لعنت کر رہے ہیں، کیوں؟ سرکار خلیل نے وہیں کھڑے کھڑے اس عاشق نے پھر کہا، فرمایا میں نے تجھ پر شریعت والی لعنت نہیں کی، عشق والی لعنت کی ہے۔ شریعت کی لعنت تو کمرے کے اندر بھی ہو سکتی ہے نا، چھپ کر آپ دروازہ بند کر کے بستر پہ لیٹ کے منہ پہ چادر لے کر بھی کہے نا کہ اللہ کے دشمن پر لعنت ہو، تو ہو جاتی ہے۔ یہ اجازت شریعت ہمیں دیتی ہے، عشق نہیں دیتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا ہمارے جلسوں میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف آپ کے ہم مسلک لوگ نہیں آتے، دیگر مسالک کے لوگ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو صاحب منبر ہے اسے پتہ چل جاتا ہے چہرہ دیکھ کر کے اس شخص کا تعلق میرے مسلک سے ہے یا مسلک مخالف سے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر صاحب منبر صاحب حکمت بھی ہو تو وہ اپنے الفاظ کو بدل لیتا ہے کہ میرے الفاظ سے اس شخص کی دل آزاری نہ ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو ٹھیس نہ پہنچے۔ یاد رکھنا یہ اجازت کہ دل نہ دکھ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، جذبات مجروح نہ ہو جائیں، یہ اجازت شریعت دیتی ہے، عشق نہیں دیتا۔ بولیے عشق۔ عشق تو کہتا ہے میدان میں آؤ، کٹتا ہے تو کاٹ دو، مرتا ہے تو مار ڈالو، پھٹتا ہے تو پھاڑ ڈالو۔ عشق کہتا ہے میدان میں آؤ۔ فرمایا میں نے بھی تجھ پر شریعت والی لعنت نہیں کی، میں نے بھی تجھ پر عشق والی لعنت کی۔ فرمایا اچھا پھر نتیجہ بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ فرمایا تیار؟ اس نے کہا پھر اچھا 9 میل میں آگ جلاؤ۔ میں قریب آنے لگا، 9 میل پر آگ جلائی گئی۔ آپ آج بھی خطہ بابل کا وہ حصہ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو اس پورے 9 میل کی مٹی کا رنگ یہ ہماری مٹی جیسا خاکی نہیں ہے، وہ سرمئی مائل ہے۔ 4,500 سال کے بعد بھی اس مٹی کا رنگ سرمئی ہے۔ 9 میل پر آگ جلائی۔ جناب خلیل کو منجنیق میں بٹھایا گیا۔ اب یہ اگلا امتحان ہے عاشق۔ منجنیق میں بٹھا کر آگ پہ ڈالا جانے لگا۔ ایک طرف سے ہدہد آ رہا ہے اور ایک طرف سے گرگٹ آ رہا ہے، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ گرگٹ کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ ہدہد کہتا ہے آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا تیری مت ماری گئی ہے، تیری عقل کام نہیں کرتی، 9 میل پر پھیلی آگ اور تو بجھانے چلا۔
کیسے بجھائے گا؟ تیری عقل کام نہیں کرتی؟ حدود نے کہا ہٹ جا میرے راستے سے، جس بستی کا میں مسافر ہوں اس واقعے کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق ہے ہی عشق کے ساتھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جانا، مگر مجھے بتا دو کیسے بجھاؤ گے؟ اس نے کہا چونچ سے۔ کہنے لگا پانی کہاں سے لوگے؟ اس نے کہا یہاں سے لے لیں گے۔ تو کہنے لگا تیری چونچ میں موجود پانی کے 2 قطروں سے 9 میل پہ پھیلی آگ بجھ جائے گی؟ ہاں یا نہ میں جواب دو، پھر بے شک چلے جانا۔ حدود کہنے لگا نہیں بجھے گی۔ اس نے کہا اچھا اگر تجھے یہ تسلی ہے کہ 9 میل پر پھیلی آگ تیرے چونچ کے 2 قطروں سے بجھے گی نہیں، تو پھر کیوں جا رہے ہو آگ بجھانے کے لیے؟ اس نے کہا اصل میں پتہ مجھے بھی ہے کہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن ہدہد کہنے لگا اصل میں اب پارٹیاں 2 بن گئی ہیں۔ پارٹیاں تو ایک ابراہیم کی پارٹی ہے، ایک نمرود کی پارٹی ہے۔ تسلی مجھے ہے کہ میرے ان 2 قطروں سے 9 میل کی آگ بجھے گی نہیں، مگر میں جب آگ کے الاؤ کے اوپر جا کر چونچ میں موجود پانی کے 2 قطرے آگ پر ڈالوں گا، آگ تو نہیں بجھے گی، مگر میرے نامہ اعمال میں یہ ضرور لکھا جائے گا کہ اس کا تعلق نمرود کی پارٹی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ابراہیم کی پارٹی سے۔ میں آپ کو بہت شکریہ، یہ وقت بھی مجھے عطا فرمائیے، میں آپ کو یقین سے کہتا بغیر کسی تکلف کے، یہاں سے نہیں کہہ رہا یہاں سے کہہ رہا ہوں، ہم بھی ایسی محافل کا انعقاد کر کے اپنے مولا کے حضور اس بات کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں کہ مولا ہم کیا دے سکتے ہیں تیرے مصطفیٰ کے دین کو، ہم کیا کر سکتے ہیں تیرے نبی کے دین کی خاطر، ہم تو اپنی عزت حضور کے قدموں سے لینے والے ہیں، ہم تو اپنے بھرم مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے بنانے والے، مگر ایسی محافل کا انعقاد کر کے ہم یہ ضرور اظہار کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو گواہ ہو جا کہ ہمارا تعلق اور ہمارا ربط بھی یزید کی پارٹی سے نہیں ہے، ہمارا تعلق بھی حسین کی پارٹی کے ساتھ ہے۔ آج ہر شخص، حتیٰ کہ ہمارے اپنے سنی جو امت مصطفیٰ کا سواد اعظم ہے، وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیں اب کس کے پیچھے چلیں، اب کیا کیا جائے، اب کیا ہو سکتا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ تو میں نے کہا رب نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، آپ اپنی عقل کا استعمال کیجیے، اور اگر اتنا ہی آپ نے آزمانا ہے، چلے میں ایک بڑی کھلی بات کر دیتا ہوں، بڑی کھلی بات، ایک رائے ہے، تجویز ہے، پسند آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو یہ رائے دے کے میں تو منبر سے اٹھنے لگا، یہ رائے مگر قبول ضرور فرمائیے گا۔ ایک تجویز ہے، دیکھیں جہاں حکومت وقت نے اتنی پابندیاں لگا دی ہیں، وہاں چلیں گورنمنٹ ایک پابندی اور لگا دے، ویسے بھی پابندیوں کا موسم ہے، ایک پابندی حکومت اور لگا دے۔ نوجوانوں سے کہنے لگا کیسی پابندی؟ ہر مسلک کے خطیب پر یہ پابندی لگا دی جائے کہ آپ نے کم از کم 1 سال تک کسی اور موضوع پر خطاب نہیں کرنا، صرف ایک موضوع زیر بحث آئے گا اور وہ موضوع ہوگا عظمت رسول۔ رائے ہے، تجویز ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، عرض تو کر دوں آپ کی خدمت میں، صرف ایک موضوع، ہر شیعہ ذاکر، ہر اہل حدیث مقرر، ہر دیوبندی مبلغ اور ہر سنی خطیب صرف ایک موضوع پر خطاب کرے گا پورا سال، اور وہ موضوع ہوگا عظمت رسول، محبت رسول، رسول تو سب کے سانجے ہیں، صرف ایک موضوع پر خطاب کیا جائے، عظمت نبی، اور پھر دیگر تمام مسالک کے نوجوانوں کو کھلی چھٹی دیتے ہیں، ہر مسلک کا نوجوان دوسرے مسلک کے خطیب کے پاس جا کر اپنے نبی کا ذکر اس کی زبان سے سنے، جانتے رہیں، شیعہ حضرات اہل حدیث کے پاس جائیں، اہل حدیث دیوبندیوں سے سنے، دیوبندی آ کر ہم اہل سنت سے سنے،
کون تمہارے نبی کا ذکر کس انداز سے کرتا ہے. پورا سال یہ پریکٹس کروائی جائے, پورا سال یہ مشق کروائی جائے, اور پھر پورا سال گزر جانے کے بعد ہم کسی شخص کو کسی کے کان میں مشورہ دینے کی اجازت نہیں دیں گے. سال گزر جانے کے بعد جس شخص کو جس گھر کا رسول پسند آئے وہ چپ کر کے اس گھر میں داخل ہو جائے. بھئی فساد ہی ختم کرنا ہے نا, آپ نے امت سے جھگڑا ہی ختم کرنا ہے, تو ہر شخص تو صاحب عقل ہے. آپ فیصلہ لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیں. نہیں, میں آسان کرتا ہوں, کچھ چہرے میں دیکھ رہا ہوں, کچھ آسان کر دیتا ہوں. جنہیں 40 سال کے بعد والا رسول وارے میں ہو وہ ادھر چلے جائے, اور جنہیں تخلیق آدم سے بھی پہلے کا رسول وارے میں ہو وہ پھر محبت کے ساتھ جھک کر کے ادھر آئے. فساد کس بات کا ہے؟ آپس میں جھگڑا نہ کیجیے, آپس میں دنگا نہ کیجیے. جس خوبصورت انداز سے یہ ہماری محافل آپ دیکھتے ہیں منعقد کی جاتی ہیں, میں تو حیران ہوتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو 20 سال رہے ہیں سعودی عرب میں, عرب تو ایسا نہیں کرتے. میں نے کہا آپ ذرا اپنا پاسپورٹ تو دکھائیں, آپ سعودی عرب میں کیا کرتے رہے ہیں, آپ نے کون سے عربوں کو وہاں پر دیکھا ہے؟ جب پاسپورٹ دیکھا, ویزا دیکھا تو پتا چلا بھی آپ تو جدہ کے ساحل پر آپ نے 20 سال گاڑیوں کو بنچر لگائے. آپ نے عرب دیکھے ہی کہاں پر ہے؟ عربوں کو دیکھنا ہے تو بخاری کے اوراق پر دیکھو, عبداللہ ابن عمر کو دیکھو, حسین ابن علی کو دیکھو. عربوں کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھیے. آپ کون سے عربوں کی بات کرتے ہیں؟ آپس میں نہیں. ایک بات میں جاتے جاتے ضرور کہوں گا آپ کی خدمت میں, بکلمات کو ہم نے کھولا, وطن چھڑوایا گیا, چھوڑ دیا. اللہ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَا, ابراہیم میرے نال پورا بھی لے گئے اس امتحان پر. اولاد چھڑوائی گئی, اہل خانہ چھڑوائے گئے, کامیاب ہوئے. آگ میں ڈالا گیا, کامیاب ہوئے. اب ایک آخری امتحان بھی تھا جو ایام چل رہے. فرمایا یہ بڑا پیارا ہے اسماعیل. جی مولا. فرمایا اچھا اسے پھر چلائیں ذرا چھری, پیش کریں میری بارگاہ. دیکھیں نا رب تو بے نیاز ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا, اگر وہ حکم دے دیتا امت محمدیہ کے افراد کو کہ چلے ہر سال نہیں, زندگی میں ایک مرتبہ سگا والد اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے چھری چلا کر میری راہ میں قربان کرے. ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں تو کیا محسوس ہوتا ہے. یہاں پر ایک ویڈیو وائرل ہے, میں نے میری بھی نظر سے گزری. ایک شخص منڈی میں بکرا بیچنے کے لیے آیا ہے, بکرا گلے لگا کے اسے رو رہا ہے اور مالک بکرے کو گلے لگا کے رو رہا ہے. ویسے پھر آپ کو حسین کے حوصلے کی داد دینی نہیں چاہیے. قربان کیجیے اسماعیل. عاشق تھا تو لے گیا, جا کر لٹا بھی دیا, چھری رکھ بھی دی چلانے کے لیے. چلاتے ہیں تو چلتی نہیں. تیسری بار جب آپ نے کوشش کی نا اور گرم گرم خون آپ کے ہاتھوں پر گرا تو کہنے لگے مولا میری قربانی کو قبول فرما. کپڑا ہٹایا گیا آنکھوں سے تو دیکھا کہ دمبا نیچے پڑا ہوا تڑپ رہا ہے اور سرکار اسماعیل جبریل کے ساتھ وہاں کھڑے مسکرا رہے ہیں. مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اسے عظیم قربانی سے بدل دیا ہے. سارا جہان گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر جس رب کو عظیم کہتا ہے, رب اس حسین کو عظیم فرما رہا ہے. نبی کا بدلہ دمبا نہیں ہو سکتا. نبی کا متبادل مینڈھا دمبا نہیں ہو سکتا.
لوگ جب یہ ہماری جب رونقیں دیکھتے ہیں، یہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور باہر جو گلی میں نظر آ رہی ہیں، بس آخری جملہ، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی صاحب، اگر آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو آپ گھر کے اندر کر لیں، مختصر سا کر لیں، چھوٹی سی محفل کر لیں. یہ اتنی لائٹنگ اور اتنا بڑا اہتمام آپ بڑھا کے آپ کہاں سے کہاں لے گئے، مختصر کر لیں. تو پھر ہماری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نے گھٹانا ہی ہے، کم ہی کرنا ہے، تو اللہ نے بھی عرش سے قربانی کے لیے دمبا ہی اتارا تھا، حلال تو مرغی بھی ہے، آپ اونٹ تک کیوں لے گئے؟ نہیں سمجھا سکا؟ عرش سے اللہ نے بھی قربانی کے لیے دمبا ہی اتارا تھا، دمبا ہی آیا تھا جنت سے. تو حلال تو مرغی بھی ہے جو آپ صبح شام کھاتے ہیں، دمبا اترا تھا تو آپ چلے قربانی کا لیول تھوڑا نیچے لا کے آپ چلے مرغی حلال کر دیتے. آپ قربانی کو دمبے سے اونٹ تک کیوں لے گئے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو اور کہیں سے نہیں ملے گا. اس کا جواب ہمارے صوفیاء دیتے ہیں. دیکھو، فرمایا قربانی کا تعلق ہے خالصتاً انسان کے عشق کے ساتھ، اور یاد رکھنا عشق میں نیچے نہیں جایا جاتا، عشق میں اوپر جایا جاتا، نیچے نہیں. ویسے ایک بات کی گواہی آپ دیں گے کہ ہر سال سرکار دو عالم علیہ السلام کے، بلکہ ہر لمحے میں اور ہر دن میں اور ہر رات میں بول کر بتائیے گا، آپ حضور کے ذکر میں رونقیں بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یا خدا پناہ گھٹتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا شاندار وعدہ ہے، جس کا ظہور ہم اپنی آنکھوں سے صبح شام دیکھ رہے ہیں. میں بھی کوشش کروں، آپ بھی ہمت فرمائیے، زندگی ایسی گزاری جائے جس پر خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو، مخلوق خدا بھی راضی ہو. ایک آخری گزارش پتہ کیا ہے؟ اگر کسی سے پیار کرنا ہے نا تو اس کی زندگی میں کر لیں. مرنے کے بعد پھر نعت خواں حضرات کو آپ ایسے چٹے لکھ کے دیتے ہیں، جی ہمیں وہ میاں صاحب کا ذرا شعر تو سنا دیں کہ بھائی بھائیاں دیا باما، تو پھر آپ روتے ہیں. تو میں نے کہا جب آپ بھائی بھائیاں دیا باما سن کے رو رہے ہیں، تو جب آپ کا بھائی زندہ تھا تو اس کی دیوار آپ کے ساتھ سانجھی تھی گھر کے ساتھ، مگر آپ کی زبان تو سانجھی نہیں تھی اس کے ساتھ. اب یہ رونا دھونا کس کو کر کے آپ دکھا رہے ہیں؟ کسی کو معاف کرنا ہے تو اس کی زندگی میں کریں، کسی سے پیار کرنا ہے تو اس کی زندگی میں کریں. ہاں، اجر اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں. کھری نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ لوگوں سے محبت کرنا شروع کریں. میں گزارش کیا کرتا ہوں، میلاد میں آ جانا بھی بہت بڑی بات ہے، مگر میلاد میں، ذکر میلاد میں آ جانا کمال نہیں، ذکر میلاد کو گھر لے کر جانا کمال ہے. سیرت الرسول کا کوئی ایک پہلو تو ایسا ہو جو میری زندگی کا نور بن کے میری حیاتی میں داخل ہو جائے. خدا کرے عقیدہ ہمارا بڑا شاندار ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اور ہمت بھی مل جائے. مختار احمد قادری صاحب نے خوبصورت انتظام کیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور حضور کے ذکر کی برکت سے میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں. جو دور و نزدیک سے تشریف لائے، کافی دور سے بھی آپ تشریف لائے، اللہ سب کو قدم قدم پر حضور کے ذکر کی برکت سے اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے. خطاؤں سے صرف نظر فرما کر میرا اور آپ کا خاتمہ اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. عشق نہیں دیتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا ہمارے جلسوں میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف آپ کے ہم مسلک لوگ نہیں آتے، دیگر مسالک کے لوگ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو صاحب منبر ہے اسے پتہ چل جاتا ہے چہرہ دیکھ کر کے اس شخص کا تعلق میرے مسلک سے ہے یا مسلک مخالف سے، اسے پتہ چل جاتا ہے. اور اگر صاحب منبر صاحب حکمت بھی ہو تو وہ اپنے الفاظ کو بدل لیتا ہے کہ میرے الفاظ سے اس شخص کی دل آزاری نہ ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو ٹھیس نہ پہنچے. یاد رکھنا، یہ اجازت کہ دل نہ دکھ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، جذبات مجروح نہ ہو جائیں، یہ اجازت شریعت دیتی ہے، عشق نہیں دیتا.
بولیے عشق. عشق تو کہتا ہے میدان میں آؤ، کٹتا ہے تو کاٹ دو، مرتا ہے تو مار ڈالو، پھٹتا ہے تو پھاڑ ڈالو. عشق کہتا ہے میدان میں آؤ. فرمایا میں نے بھی تجھ پر شریعت والی لعنت نہیں کی، میں نے بھی تجھ پر عشق والی لعنت کی. فرمایا اچھا پھر نتیجہ بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جائے. فرمایا تیار. اس نے کہا پھر اچھا 9 میل میں آگ جلاؤ. میں قریب آنے لگا. 9 میل پر آگ جلائی گئی. آپ آج بھی خطہ بابل کا وہ حصہ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو اس پورے 9 میل کی مٹی کا رنگ یہ ہماری مٹی جیسا خاکی نہیں ہے، وہ سرمئی مائل ہے. 4,500 سال کے بعد بھی اس مٹی کا رنگ سرمئی ہے. 9 میل پر آگ جلائی. جناب خلیل کو منجنیق میں بٹھایا گیا. اب یہ اگلا امتحان ہے عاشق. منجنیق میں بٹھا کر آگ پہ ڈالا جانے لگا. ایک طرف سے ہدہد آ رہا ہے اور ایک طرف سے گرگٹ آ رہا ہے. دونوں کی ملاقات ہوئی. گرگٹ کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ ہدہد کہتا ہے آگ بجھانے جا رہا ہوں. وہ کہنے لگا تیری مت ماری گئی ہے، تیری عقل کام نہیں کرتی. 9 میل پر پھیلی آگ اور تو بجھانے چلا، کیسے بجھائے گا؟ تیری عقل کام نہیں کرتی. ہدہد نے کہا ہٹ جا میرے راستے سے. جس بستی کا میں مسافر ہوں اس واقعے کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق ہے ہی عشق کے ساتھ. اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جانا مگر مجھے بتا دو کیسے بجھاؤ گے؟ اس نے کہا چونچ سے. کہنے لگا پانی کہاں سے لو گے؟ اس نے کہا یہاں سے لے لیں گے. تو کہنے لگا تیری چونچ میں موجود پانی کے 2 قطروں سے 9 میل پہ پھیلی آگ بجھ جائے گی؟ ہاں یا نہ میں جواب دو پھر بے شک چلے جانا. ہدہد کہنے لگا نہیں بجھے گی. اس نے کہا اچھا اگر تجھے یہ تسلی ہے کہ 9 میل پر پھیلی آگ تیرے چونچ کے 2 قطروں سے بجھے گی نہیں تو پھر کیوں جا رہے ہو آگ بجھانے کے لیے؟ اس نے کہا اصل میں پتہ مجھے بھی ہے کہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن ہدہد کہنے لگا اصل میں اب پارٹیاں 2 بن گئی ہیں. پارٹیاں تو ایک ابراہیم کی پارٹی ہے، ایک نمرود کی پارٹی ہے. تسلی مجھے ہے کہ میرے ان 2 قطروں سے 9 میل کی آگ بجھے گی نہیں، مگر میں جب آگ کے الاؤ کے اوپر جا کر چونچ میں موجود پانی کے 2 قطرے آگ پر ڈالوں گا آگ تو نہیں بجھے گی، مگر میرے نامہ اعمال میں یہ ضرور لکھا جائے گا کہ اس کا تعلق نمرود کی پارٹی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ابراہیم کی پارٹی سے. میں آپ کو بہت شکریہ، یہ وقت بھی مجھے عطا فرمائیے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں بغیر کسی تکلف کے، یہاں سے نہیں کہہ رہا یہاں سے کہہ رہا ہوں، ہم بھی ایسی محافل کا انعقاد کر کے اپنے مولا کے حضور اس بات کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں کہ مولا ہم کیا دے سکتے ہیں تیرے مصطفیٰ کے دین کو، ہم کیا کر سکتے ہیں تیرے نبی کے دین کی خاطر، ہم تو اپنی عزت حضور کے قدموں سے لینے والے ہیں، ہم تو اپنے بھرم مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے بنانے والے ہیں. مگر ایسی محافل کا انعقاد کر کے ہم یہ ضرور اظہار کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو گواہ ہو جا کہ ہمارا تعلق اور ہمارا ربط بھی یزید کی پارٹی سے نہیں ہے، ہمارا تعلق بھی حسین کی پارٹی کے ساتھ ہے. آج ہر شخص حتیٰ کہ ہمارے اپنے سنی جو امت مصطفیٰ کا سواد اعظم ہے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیں اب کس کے پیچھے چلیں، اب کیا کیا جائے، اب کیا ہو سکتا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو میں نے کہا رب نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، آپ اپنی عقل کا استعمال کیجیے. اور اگر اتنا ہی آپ نے آزمانا ہے، چلے میں ایک بڑی کھلی بات کر دیتا ہوں، بڑی کھلی بات، ایک رائے ہے، تجویز ہے، پسند آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو یہ رائے دے کے میں تو منبر سے اٹھنے لگا. یہ رائے مگر قبول ضرور فرمائیے گا. ایک تجویز ہے، دیکھیں جہاں حکومت وقت نے اتنی پابندیاں لگا دی ہیں
وہاں چلیں گورنمنٹ ایک پابندی اور لگا دے، ویسے بھی پابندیوں کا موسم ہے، ایک پابندی حکومت اور لگا دے. نوجوانوں سے کہنے لگا، کیسی پابندی؟ ہر مسلک کے خطیب پر یہ پابندی لگا دی جائے کہ آپ نے کم از کم 1 سال تک کسی اور موضوع پر خطاب نہیں کرنا، صرف ایک موضوع زیر بحث آئے گا اور وہ موضوع ہوگا عظمت رسول. رائے ہے، تجویز ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، عرض تو کر دوں آپ کی خدمت میں. صرف ایک موضوع، ہر شیعہ ذاکر، ہر اہل حدیث مقرر، ہر دیوبندی مبلغ اور ہر سنی خطیب صرف ایک موضوع پر خطاب کرے گا پورا سال، اور وہ موضوع ہوگا عظمت رسول، محبت رسول. رسول تو سب کے سانجے ہیں، صرف ایک موضوع پر خطاب کیا جائے، عظمت نبی. اور پھر دیگر تمام مسالک کے نوجوانوں کو کھلی چھٹی دیتے، ہر مسلک کا نوجوان دوسرے مسلک کے خطیب کے پاس جا کر اپنے نبی کا ذکر اس کی زبان سے سنے. جانتے رہیں شیعہ حضرات اہل حدیث کے پاس جائیں، اہل حدیث دیوبندیوں سے سنے، دیوبندی آ کر ہم اہل سنت سے سنے کون تمہارے نبی کا ذکر کس انداز سے کرتا ہے. پورا سال یہ پریکٹس کروائی جائے، پورا سال یہ مشق کروائی جائے، اور پھر پورا سال گزر جانے کے بعد ہم کسی شخص کو کسی کے کان میں مشورہ دینے کی اجازت نہیں دیں گے. سال گزر جانے کے بعد جس شخص کو جس گھر کا رسول پسند آئے وہ چپ کر کے اس گھر میں داخل ہو جائے. بھئی فساد ہی ختم کرنا ہے نا، آپ نے امت سے جھگڑا ہی ختم کرنا ہے، تو ہر شخص تو صاحب عقل ہے. آپ فیصلہ لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیں. نہیں، میں آسان کرتا ہوں، کچھ چہرے میں دیکھ رہا ہوں، کچھ آسان کر دیتا ہوں. جنہیں 40 سال کے بعد والا رسول وارے میں ہو وہ ادھر چلے جائے، اور جنہیں تخلیق آدم سے بھی پہلے کا رسول وارے میں ہو وہ پھر محبت کے ساتھ جھک کر کے ادھر آئے. فساد کس بات کا ہے؟ آپس میں جھگڑا نہ کیجیے، آپس میں دنگا نہ کیجیے. جس خوبصورت انداز سے یہ ہماری محافل آپ دیکھتے ہیں منعقد کی جاتی ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو 20 سال رہے ہیں سعودی عرب میں، عرب تو ایسا نہیں کرتے. میں نے کہا آپ ذرا اپنا پاسپورٹ تو دکھائیں، آپ سعودی عرب میں کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ نے کون سے عربوں کو وہاں پر دیکھا ہے؟ جب پاسپورٹ دیکھا، ویزا دیکھا تو پتا چلا بھئی آپ تو جدہ کے ساحل پر آپ نے 20 سال گاڑیوں کو بنچر لگائیں. آپ نے عرب دیکھے ہی کہاں پر ہے؟ عربوں کو دیکھنا ہے تو بخاری کے اوراق پر دیکھو، عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، حسین ابن علی کو دیکھو. عربوں کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھیے. آپ کون سے عربوں کی بات کرتے ہیں؟ آپس میں نہیں. ایک بات میں جاتے جاتے ضرور کہوں گا آپ کی خدمت میں، کلمات کو ہم نے کھولا، وطن چھڑوایا گیا، چھوڑ دیا. اللہ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُ ابراہیم میرے نال پورا بھی لے گئے. اس امتحان پر اولاد چھڑوائی گئی، اہل خانہ چھڑوائے گئے، کامیاب ہوئے. آگ میں ڈالا گیا، کامیاب ہوئے. اب ایک آخری امتحان بھی تھا جو ایام چل رہے. فرمایا یہ بڑا پیارا ہے اسماعیل. جی مولا. فرمایا اچھا اسے پھر چلائیں ذرا چھری، پیش کریں میری بارگاہ. دیکھیں نا رب تو بے نیاز ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا، اگر وہ حکم دے دیتا امت محمدیہ کے افراد کو کہ چلے ہر سال نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ سگا والد اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے چھری چلا کر میری راہ میں قربان کرے. ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں تو کیا محسوس ہوتا ہے. یہاں پر ایک ویڈیو وائرل ہے، میری بھی نظر سے گزری.
ایک شخص منڈی میں بکرا بیچنے کے لیے آیا ہے، بکرا گلے لگا کے اسے رو رہا ہے اور مالک بکرے کو گلے لگا کے رو رہا ہے۔ ویسے پھر آپ کو حسین کے حوصلے کی داد دینی نہیں چاہیے؟ قربان کیجیے اسماعیل، عاشق تھا تو لے گیا، جا کر لٹا بھی دیا، چھری رکھ بھی دی چلانے کے لیے۔ چلاتے ہیں تو چلتی نہیں۔ تیسری بار جب آپ نے کوشش کی نا اور گرم گرم خون آپ کے ہاتھوں پر گرا تو کہنے لگے مولا میری قربانی کو قبول فرما۔ کپڑا ہٹایا گیا آنکھوں سے تو دیکھا کہ دمبا نیچے پڑا ہوا تڑپ رہا ہے اور سرکار اسماعیل جبریل کے ساتھ وہاں کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے عظیم قربانی سے بدل دیا ہے۔ سارا جہان گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر جس رب کو عظیم کہتا ہے، رب اس حسین کو عظیم فرما رہا ہے۔ نبی کا بدلہ دمبا نہیں ہو سکتا، نبی کا متبادل مینڈھا دمبا نہیں ہو سکتا۔ لوگ جب یہ ہماری جب رونقیں دیکھتے ہیں، یہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور باہر جو گلی میں نظر آ رہی ہیں، بس آخری جملہ، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی صاحب اگر آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو آپ گھر کے اندر کر لیں، مختصر سا کر لیں، چھوٹی سی محفل کر لیں۔ یہ اتنی لائٹنگ اور اتنا بڑا اہتمام آپ بڑھا کے آپ کہاں سے کہاں لے گئے، مختصر کر لیں۔ تو بھائی پھر ہماری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نے گھٹانا ہی ہے، کم ہی کرنا ہے، تو اللہ نے بھی عرش سے قربانی کے لیے دمبا ہی اتارا تھا، حلال تو مرغی بھی ہے، آپ اونٹ تک کیوں لے گئے؟ نہیں سمجھا سکا؟ عرش سے اللہ نے بھی قربانی کے لیے دمبا ہی اتارا تھا، دمبا ہی آیا تھا جنت سے، تو حلال تو مرغی بھی ہے جو آپ صبح شام کھاتے ہیں، دمبا اترا تھا تو آپ چلے قربانی کا لیول تھوڑا نیچے لا کے آپ چلے مرغی حلال کر دیتے، آپ قربانی کو دمبے سے اونٹ تک کیوں لے گئے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو اور کہیں سے نہیں ملے گا، اس کا جواب ہمارے صوفیاء دیتے ہیں۔ دیکھو فرمایا قربانی کا تعلق ہے خالصتاً انسان کے عشق کے ساتھ، اور یاد رکھنا عشق میں نیچے نہیں جایا جاتا، عشق میں اوپر جایا جاتا، نیچے نہیں۔ ویسے ایک بات کی گواہی آپ دیں گے کہ ہر سال سرکار دو عالم علیہ السلام کے، بلکہ ہر لمحے میں اور ہر دن میں اور ہر رات میں بول کر بتائیے گا، آپ حضور کے ذکر میں رونقیں بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یا خدا پناہ گھٹتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا شاندار وعدہ ہے جس کا ظہور ہم اپنی آنکھوں سے صبح شام دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی ہمت فرمائیے، زندگی ایسی گزاری جائے جس پر خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو، مخلوق خدا بھی راضی ہو۔ ایک آخری گزارش پتہ کیا ہے؟ اگر کسی سے پیار کرنا ہے نا تو اس کی زندگی میں کر لیں۔ مرنے کے بعد پھر نعت خواں حضرات کو آپ ایسے چٹے لکھ کے دیتے ہیں، جی ہمیں وہ میاں صاحب کا ذرا شعر تو سنا دیں کہ بھائی بھائیاں دیاں باواں، تو پھر آپ روتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب آپ بھائی بھائیاں دیاں باواں سن کے رو رہے ہیں تو جب آپ کا بھائی زندہ تھا تو اس کی دیوار آپ کے ساتھ سانجھی تھی گھر کے ساتھ، مگر آپ کی زبان تو سانجھی نہیں تھی اس کے ساتھ۔ اب یہ رونا دھونا کس کو کر کے آپ دکھا رہے ہیں؟ کسی کو معاف کرنا ہے تو اس کی زندگی میں کریں، کسی سے پیار کرنا ہے تو اس کی زندگی میں کریں، ہاں اجر اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں۔ کھری نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ لوگوں سے محبت کرنا شروع کریں۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں میلاد میں آ جانا بھی بہت بڑی بات ہے، مگر میلاد میں، ذکر میلاد میں آ جانا کمال نہیں، ذکر میلاد کو گھر لے کر جانا کمال ہے۔ سیرت الرسول کا کوئی ایک پہلو تو ایسا ہو جو میری زندگی کا نور بن کے میری حیاتی میں داخل ہو جائے۔ خدا کرے عقیدہ ہمارا بڑا شاندار ہے، بڑا خوبصورت ہے،
لیکن اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اور ہمت بھی مل جائے۔ مختار احمد قادری صاحب نے خوبصورت انتظام کیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور حضور کے ذکر کی برکت سے میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ جو دور و نزدیک سے تشریف لائے، کافی دور سے بھی آپ تشریف لائے، اللہ سب کو قدم قدم پر حضور کے ذکر کی برکت سے اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے، خطاؤں سے صرف نظر فرما کر میرا اور آپ کا خاتمہ اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ۔